بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے محترم طلباء کرام، پھر آج میزان الصرف کا دوسرا لیشن یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے پڑھ چکے تھے کہ جملہ افعال متصرفہ بر سے گناس کے تمام افعال متصرفہ کی 3 قسمیں ہیں: ماضی و مستقبل و حال۔ ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ، مستقبل آنے والا زمانہ، حال موجودہ زمانہ۔ ماضی کو انگلش میں پاسٹ ٹینس کہتے ہیں، اور مستقبل کو انگلش میں فیوچر ٹینس، اور حال کو پریزنٹ ٹینس۔ وہ ہر جزئی سے چیز اس، اور جو کچھ ان 3 کے علاوہ ہے، اور جو کچھ وہ ہر جزئی سے چیز اس، اور جو کچھ ان 3 کے علاوہ ہے، یعنی ماضی و مستقبل و حال، اور جو کچھ ان 3 کے علاوہ ہے، متفرع اس ہم ازی سے، اسی 3 سے متفرع ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ماضی، مستقبل اور حال، یعنی ان کے علاوہ امر و نہی وغیرہ کے جو صیغے ہیں تو انہی 3 سے متفرع ہے، یعنی انہی 3 سے بنے ہیں۔ ماضی، مستقبل اور حال سے ہی امر و نہی وغیرہ کے صیغے بنتے ہیں۔ یہ پورے سینٹنس کا مطلب یہاں سے لے کر یہاں تک یہی ہے۔ اما ماضی فعل را گوین کے بزمانہ گزشتہ تعلق دارد۔ اما، اس کو اما پڑھیں گے تو لیکن، اما پڑھیں گے تو رہا، اور اما پڑھیں گے تو لیکن ترجمہ ہوتا ہے اس کا۔ اما ماضی فعل را گوین، رہا ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ گزشتہ تعلق دارد۔ رہا ماضی ایسے فعل کو کہتے ہیں جو زمانہ گزشتہ سے تعلق رکھے، یعنی فعل ماضی کا تعلق زمانہ گزشتہ سے ہوگا۔ سیدھے لفظوں میں اس کا ترجمہ یوں ہے: وہ آخر او مبنی باشد، اور اس کی آخر مبنی ہوگا بر فتح پر۔ وہ آخر او مبنی باشد بر فتح، اس کی آخر میں مبنی ہوگا فتح پر۔ قلت حروفہ او کثرت، اس کے حروف کم ہو یا زیادہ۔ او کا معنی ہوتا ہے زیادہ۔ قلت حروفہ، اس کے حروف کم ہو، او کثرت یا زیادہ، اس کے حروف کم ہو یا زیادہ، مگر بعارض، مگر کسی وجہ سے، چوں جیسے۔ اردو میں مثلا استعمال کرتے ہیں، جیسے استعمال کرتے ہیں، فارسی میں اس کے لیے چوں آتا ہے، چوں جیسے۔ فعل، فعیل، فعول، فعلل، یہ ماضی کے 4 اوزان ہے۔ فعل، فعیل، فعول، فعلل، جیسے ضرب، سمیع، کرم، بعثر۔ ضرب کا معنی اس نے پٹائی کی، سمیع معنی اس نے سنا، کرم اس نے تعظیم کی، بعثر اس نے ابھارا یا برانگیختہ کیا۔ فارسی میں برانگیختہ کیا، کسی کو ابھارنا، برانگیختہ کرنا۔ اما مستقبل فعل را گوین کہ بزمانہ آئندہ تعلق دارد۔ یہاں ایک چیز دیکھیے، فعل یا مجہول اس کے آخر میں لگا ہوا ہے، تو جب فارسی کے آخر میں کسی لفظ کے آخر میں فارسی میں یا مجہول لگا ہوا رہتا ہے تو اس سے ایسے یا ایک کا ترجمہ یہ نکرہ کے لیے آتا ہے، تو جب اس کا ہم ترجمہ کریں گے تو ایسے یا ایک سے کریں گے، تو یہاں ایسے سے کریں گے۔ دیکھیے گا، اما مستقبل فعل را گوین، رہا مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ آئندہ تعلق دارد، کہ جو زمانہ آئندہ سے تعلق رکھے، یعنی مستقبل ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ جس کا تعلق زمانہ آئندہ سے ہو۔ وآخر او مرفوع باشد، اس کے آخر میں، وآخر او مرفوع باشد، اس کے آخر مرفوع ہوگا، مگر بعارض، مگر کسی وجہ سے، جیسے چوں کا معنی ہوتا ہے جیسے، چوں جیسے یفعلو، 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 یفعللو، یہ
مضارع کے اوزان ہے، ماضی کے اوزان تھے فعل، فعیل، فعول، فعلل، یہ مضارع کا اوزان ہے۔ یفعل، یفعول، یفعل، 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 کیوں جیسے یضرب وہ پٹائی کرتا ہے کرے گا، یسمع وہ سنتا ہے یا سنے گا، یکرم وہ تعظیم کرتا ہے یا تعظیم کرے گا، یبعثر وہ ابارتا ہے یا ابارے گا، یا برانگیختہ کرتا ہے یا کرے گا، فارسی میں اس کا ترجمہ یہ ہے۔ اما حال فعلیرا گویند کہ بزمانہ موجودہ تعلق دارد۔ اما کا معنی ہوتا ہے رہا اور اما کا معنی ہوتا ہے لیکن۔ اما رہا حال ایسے فعل کو کہتے ہیں، رہا حال ایسے فعل کو کہتے ہیں کہ بزمانہ موجودہ تعلق دارد، کہ جو زمانہ موجودہ سے تعلق رکھے، یعنی فعل حال ایسے فعل کو کہتے ہیں جس کا تعلق زمانہ موجودہ سے ہو، اس کو انگلش میں پرزینٹ ٹینس کہتے ہیں۔ و سے گئے حال ہمچو سے گئے استقبال است، و سے گئے حال اور سے گئے حال اور حال کے سیگے ہم چو سے گئے استقبال است، استقبال کے سیگے کی طرح ہے، یعنی مستقبل کے سیگے کی طرح۔ حال کے سیگے اور مستقبل کے سیگے میں فرق ذرہ برابر بھی نہیں ہے، اسی کو بتا رہے ہیں کہ وہ سیگے حال ہمچو سیگے استقبال اس، کہ حال کا سیگا ہم کا معنی ہوتا بھی ہے نا، ہم کا معنی ہوتا فارسی میں بھی، ہمچو حال کا سیگا بھی حال کا سیگا بھی مستقبل کے سیگے کی طرح ہے۔ وہ از ہر ایک ازی ماضی و مضارع چہردہ کلمہ بیرو معین، وہ از ہر ایک ازی، از کا معنی ہوتا ہے سے، اور یہ ای ہے، یہ اشارہ کے لیے آتا ہے فارسی میں، ای کا معنی یہ، آ کا معنی وہ، جیسے عربی میں حاذا معنی یہ اور ذالی کا معنی وہ، تو اسی طرح یہ فارسی میں اشارہ، اس میں اشارہ کے طور پہ استعمال ہوتا ہے ای، لیکن یہ جب ملائیں گے تو ازی، یہاں سے الف ہٹا دیتے ہیں، گرا دیتے ہیں، ساکت کر دیتے ہیں، جو بھی کہیں۔ وہ از ہر ایک کے ازی ماضی و مضارع چہردہ کلمہ بیرو معین، اور ان میں سے ہر ایک سے ماضی و مضارع کے 14 سیگے ہیں۔ بیرو معین کا لفظی ترجمہ ہم نہیں کریں گے، اور کلمہ کا ترجمہ ہم یہاں سیگا کریں گے، کلمہ کا ترجمہ سیگا کریں گے۔ اور وہ از، واو کا معنی اور از معنی سے، ہر ایک کے ازی ان میں سے ماضی اور مضارع چہردہ کلمہ بیرو معین، اور ان میں سے ہر ایک سے 14 سیگے ہیں۔ سے ازا مر مذکر غائب راست، راست کا معنی ہوتا ہے لیے، سے ازا مر مذکر غائب راست، اور 3 ان میں سے مذکر غائب کے لیے۔ ازی کا معنی ان میں، ازی یہاں ازی کا معنی ان میں سے، اور ازا کا معنی ان میں سے۔ و ازا مر، و سے ازا مر مؤنث غائب راست، اور 3 ان میں سے مؤنث غائب کے لیے۔ و سے ازا مر مذکر حاضر راست، اور 3 ان میں سے مذکر حاضر کے لیے۔ و سے ازا مر مؤنث حاضر راست، اور 3 ان میں سے مؤنث حاضر کے لیے۔ و دو ازا مر حکایت نفس متکلم، اور 2 ان میں سے متکلم کے لیے۔ در اول سیگا واحدان حکایت نفس متکلم، پہلا سیگا واحدان، یہ واحد کا تثنیہ ہے، یہ تثنیہ عربی میں آتا ہے، مثلا اردو میں واحد اور جمع آتا ہے، لیکن عربی میں واحد تثنیہ و جمع آتے ہیں۔ تثنیہ کا معنی ہوتا ہے 2۔ ودر اول سیگا واحدان حکایت نفس متکلم،
پہلا سیگا واحد متکلم کے لیے، یا واحدان سے مراد ایک سیگا یا مؤنث کے بنیں گے اور ایک سیگا مذکر کے، لیکن استعمال دونوں ہی کریں گے، مذکر ہو یا مؤنث، میل ہو یا فیمیل، مذکر و مؤنث یکساں اس، وہ مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہے۔ وہ دوم سیگائے حکایت نفس متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں است، اور دوسرا سیگائے متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث نیز یکساں است، اور دوسرا سیگائے متکلم تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث کے لیے بھی یکساں ہے۔ جیسا پہلا والا سیگا تھا تو وہ بھی مذکر و مؤنث کے لیے یکساں، اب دوسرا والا سیگا بھی، نیز کا معنی ہوتا ہے دوسرا والا سیگا بھی مذکر و مؤنث کے لیے یکساں ہے۔ وہ ہر ایک ہی ازی، واو کا معنی اور ہر معنی سب، کل، تمام، یہی ہر کا معنی یہ آتا ہے۔ وہ ہر ایک ہی ازی، اور ان میں سے ہر ایک ماضی و مضارع بر دو گنا است، اور ان میں سے ہر ایک ماضی اور مضارع کی دو قسمیں ہیں، معروف و مجہول۔ وہ ہر ایک کی ازی نیز بر دو گنا است، اور ان میں سے ہر ایک کی بھی دو قسمیں ہیں، اثبات و نفی۔ اثبات کہتے جس سے کسی کام کا ہونا یا کرنا سمجھ میں آئے، نفی جس سے کسی کام کا نہ ہونا یا نہ کرنا سمجھ میں آئے۔ اثبات و نفی، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعل اس ایک مذکر نے کیا، اس کا ترجمہ ہم اس طرح کریں گے، فعل اس ایک مذکر نے کیا، فعلا ان دونوں مذکروں نے کیا۔ اس کا ترجمہ تو ہم اسی طرح کرتے چلیں گے، لیکن وہ گردان کا بھی نام لینا ہے تو آپ حضرات کے ذہن سے بات اتر جائے گی، پھر انشاءاللہ جب مشق کریں گے، بار بار پڑھیں گے تو اس وقت بتاتے چلیں گے، نہیں تو اس کا ترجمہ اس طرح کیا جائے گا، فعل اس ایک مذکر نے کیا، سیگا واحد مذکر غائب، بحث اثبات فعل ماضی معروف، پورا ترجمہ اس طرح کرنا ہے، فعل ان دونوں مذکروں نے کیا، سیگا تثنیہ مذکر غائب، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلوا ان سب مذکروں نے کیا، سیگا جمع مذکر غائب، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلت اس ایک مؤنث نے کیا، سیگا واحد مؤنث غائب، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلتا ان دونوں مؤنثوں نے کیا، سیگا تثنیہ مؤنث غائب، ایک ذرا سا، فعلتا ان دونوں مؤنثوں نے کیا، سیگا تثنیہ مؤنث غائب، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلنا ان سب مؤنثوں نے کیا، سیگا جمع مؤنث غائب، بحث اثبات فعل ماضی معروف۔ اب فعلتا سے حاضر کے سیگے شروع ہوں گے، ان میں سے پہلے 3 مذکر کے رہیں گے اور بعد کے 3 مؤنث کے، اس کے بعد ایک سیگا متکلم کے، مذکر و مؤنث کے لیے یکساں رہیں گے، اور دوسرا سیگا تثنیہ و جمع مذکر و مؤنث کے لیے یکساں رہیں گے، اور غائب کے سیگے ختم ہو گئے یہاں سے فعلنا سے۔ اس کے بعد فعلتا پہ دھیان دیجیے، فعلتا تو ایک مذکر نے کیا، سیگا واحد مذکر حاضر، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلتما تم دونوں مذکروں نے کیا، سیگا تثنیہ مذکر حاضر، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلتم تم سب مذکروں نے کیا، سیگا جمع مذکر حاضر، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلتی تو ایک مؤنث نے کیا، سیگا واحد مؤنث حاضر، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلتما تم دونوں مؤنثوں نے کیا، سیگا تثنیہ مؤنث حاضر، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلتن تم سب مؤنثوں نے کیا، سیگا جمع مؤنث حاضر، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلتو دیکھیے یہی سیگا ہے واحد، وہ جو گزشتہ صفحہ میں جو پڑھے تھے کہ 2 سیگے ہیں، تو یہی سیگے متکلم کے ہیں جو مذکر و مؤنث کے لیے یکساں استعمال ہوں گے۔ یہ جب مؤنث کو استعمال کرنا ہوگا یہ سیگا تو وہ بھی کہے گی کہ فعلتو، اور جب مذکر کو استعمال کرنا ہوگا تو وہ بھی کہے گا فعلتو میں ایک مذکر نے کیا، سیگا واحد متکلم، بحث اثبات فعل ماضی معروف، فعلنا ہم 2 یا ہم سب مذکر نے کیا، سیگا جمع متکلم، بحث اثبات فعل ماضی معروف۔
لہٰذا آج کا سبق یہی سے موقوف کرتے ہیں، اور اس ویڈیو کو اگر کوئی عالم دین سماعت فرما رہے ہو یا کوئی طلبہ اکرام کہیں بھی کسی قسم کی غلطی ہو تو وہ ضرور میری اصلاح فرمائے، میں ان کا بےحد شکر گزار ہوں گا۔ اور کوئی طلبہ اکرام کو فن صرف بہترین طریقے سے پڑھنا ہو تو وہ میرے اس نمبر پر رابطہ فرمائے۔ میرا رابطہ نمبر ہے 9987935385۔ خدا حافظ۔